افتاح اور افرائیمی۔ تب افرائیم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتاح سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ افتاح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلے کو چلا، اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا۔ پس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تب افتاح سب جلادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا، اور جلادیوں نے افرائیمیوں کو مار لیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افراہیم ہی کے بھگوڑے ہو، جو افرائیمیوں اور منسیوں کے درمیان رہتے ہو۔ اور جلادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو، تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے شبلت تو بول، تو وہ سبلت کہتا، کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے۔ سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے، اور افتاح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر جلادی افتاح نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا۔ ابسان، ایلون اور ابدون۔ اس کے بعد بیت الحمی ابیسان اسرائیلیوں کا قاضی ہوا۔ اس کے 30 بیٹے تھے اور 30 بیٹیاں اس نے باہر بیاہ دی، اور باہر سے اپنے بیٹوں کے لیے 30 بیٹیاں لے آیا۔ وہ 7 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا، اور ابسان مر گیا اور بیت الحم میں دفن ہوا۔ اور اس کے بعد زبلونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور وہ 10 برس اسرائیل کا قاضی رہا۔ اور زبلونی ایلون مر گیا اور ایلون میں جو زبلون کے ملک میں ہے دفن ہوا۔ اس کے بعد فراتونی ہللیل کا بیٹا ابدون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور اس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے، جو 70 جوان گدھوں پر سوار ہوتے تھے، اور وہ 8 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اور فراتونی ہللیل کا بیٹا ابدون مر گیا اور عملیکیوں کے کوہستانی علاقے میں فراتون میں جو افرایم کے ملک میں ہے دفن ہوا۔ سمسون